حوالے سے یہاں جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام کی تفسیر کو سننا سمجھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی پچھلی نشستوں میں قرآن پاک کی فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، اور اس کے بعد ہم نے الحمد اور اللہ یعنی الحمدللہ کی تفسیر بیان کی تھی۔ آج ہم رب العالمین کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ میں نے اپنی پچھلی نشست میں بھی بیان فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی اگر 114 صورتیں ہیں، اس کے 114 صورتوں میں الحمد جو ہے وہ تمام تر یعنی 113 صورتوں کا نچوڑ ہے۔ اس لیے میری پوری کوشش ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کو الگ، اللہ الگ، رب الگ، عالمین الگ اور اس طریقے سے بیان کرتا ہوا چلوں، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم سورہ بقرہ کی طرف چلیں گے تو پھر ہم پوری آیت کے حوالے سے بیان کریں گے، اس کا شان نزول اور تفسیر۔ لیکن چونکہ الحمد ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کا سمجھنا ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حوالے سے لوگوں کے کو دعا کرنے کا طریقہ اور پھر ہم لوگوں کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلانے کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات ہمیں بیان کیے ہیں، اس لیے اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں الحمدللہ کے الحمد اور اللہ کا بیان سنا تھا۔ آج ہم رب العالمین کے حوالے سے بیان کریں گے۔ یہ رب العالمین 2 حروف ہیں، پہلا حروف رب ہے، پھر ایک دوسرا حروف ہے عالمین۔ ہم یہاں پہلے رب کی تفسیر بیان کریں گے کہ رب حقیقتاً ہے کیا لفظ، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے لوگوں کو رب تو پتہ ہے کہ اس کے کیا بظاہر معنی ترجمہ تو، لیکن حقیقتاً تفسیر نہیں پتہ ہوتی، تو ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کی عنایت، اس کے کرم سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ رب کے معنی ہے پالنے والا۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ دیکھیے، جب اب قرآن کو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو بہت اٹینٹیو ہو کے کریں، کیونکہ یہ جو ایک لفظ ہوں گے نا، یہ ایسے لفظ ہوں گے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر سن لیا اور سمجھ لیا، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے، اور پھر جب آپ وہ لفظ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا لطف آئے گا۔ حقیقتاً یہ ہے کہ چاہے وہ قرآن ہو یا نماز کے اندر ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ہمیں وہ لطف کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے الفاظوں کے صحیح معنی اور صحیح اس کی تشریح کو نہیں سمجھ پاتے، تو ہمیں وہ لطف جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا ہے وہ نہیں آ پاتا۔ لیکن جب انسان یہ ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب کے معنی پالنے والا۔ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے صفاتی ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی صفت ہے۔ اس کے معنی مالک اور تربیت کرنے والا بھی بنتا ہے۔ اب دیکھیے، رب ہے تو وہ پروردگار یعنی پیدا کرنے والا بھی، پالنے والا بھی، اس کے ساتھ ساتھ مالک بھی
اور مالک کے ساتھ میں تربیت دینے والا، جبھی آپ اس کو رب کہتے ہیں۔ اور ہم نے کلمہ الحمد کے بعد جو لفظ پڑھا تھا، یعنی وہ جو اسم آیا ہے وہ رب ہے۔ رب کے ذکر سے عقل انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ جو رب لفظ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کو متوجہ کرنے کے لیے کہ جس طرح تمام کائنات کے خالق خدا کی ذات ہے، اسی طرح تمام کائنات کا مالک اور رب حقیقی بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تمام کائنات کی بقا اور تربیت اسی کے فیض ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ لہذا حقیقتاً حمد و ثنا کا وہی مستحق ہے جو اتنی ساری چیزوں کو ترتیب دے رہا ہے۔ تمام موجودات ممکن الوجود ہیں، یعنی عدم سے وجود کی طرف منتقل ہوئے، اور خدا رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی یہ وہ ذات ہے، باقی سب چیزیں وجود میں آئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ واجب الوجود تھا، یعنی وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ لہذا جس طرح تمام کائنات اپنے وجود میں واجب الوجود کی محتاج ہے، اسی طرح اپنی بقا میں بھی واجب الوجود کی محتاج ہے۔ یہ جو کائنات ہے، یہ جس ذات نے کائنات کو عدم سے وجود عطا کیا، اس طرح تمام موجودات کی بقا اور تربیت کا نظام بھی اسی کی شان ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا زبردست کرشمہ ہے، وہ ربوبیت یعنی رب ہونے کی وجہ سے۔ اسی نے کارخانہ ہستی کو زندگی کی بقا کی ضروریات سے آراستہ کر دیا، اسی لیے تمام کمال حمد کا مستحق وہی رب کائنات ہے۔ اب یہاں رب العالمین کے کلمے سے دنیا عقل، یعنی جو دنیا ہے عقل کو متوجہ کیا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اس کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ نگراں اعلیٰ ایک ہی ذات ہے، جس کے فیض و ربوت سے کارخانہ ہستی چل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے جس کی سے یہ دنیا کائنات چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کارسازی موجود ہو مگر کارساز وجود نہ ہو۔ اب ذرا غور طلب چیزیں بیان کر رہا ہوں میں، کہ کارسازی موجود ہو، یعنی کائنات موجود ہو، کائنات کے اندر چیزیں چل رہی ہوں، لیکن اس کا کارساز نہ ہو، یعنی چلانے والا کوئی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی کارسازی ہو رہی ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یقیناً اس کا کوئی ایک کارساز تو ہوگا نا، کرنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کارسازی موجود ہو مگر کارساز کا وجود نہ ہو، رحمت موجود ہو مگر کوئی رحیم موجود نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ رحمت تو ہو لیکن رحیم نہ ہو، یعنی رحمت کرنے والا، یہ ناممکن ہے۔ اور حکمت موجود ہو مگر حکیم نہ ہو۔ اس قرآن کو جب آپ پڑھیں نا، سنیں تو بہت مزہ لائیں، مطلب مزے سے مراد میری ہے کہ غور طلب، مطلب دلچسپی لیں، پھر آپ کو صحیح لطف آتا ہے۔ میں ایک ایک لفظ اگر آپ دیکھیں تو کتنی زبردست مزہ آ رہا ہے کہ اگر حکمت ہو اور حکیم نہ ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہم حکیم سے مراد صرف ڈاکٹر نہیں ہے، حکیم سے مراد ہوتی ہے کہ حکمت جاننے والا،
یہ جو لقمان تھے قرآن پاک کے اندر موجود ہے ان کا واقعہ، حکیم لقمان، یہ کوئی حکیم دوائیں نہیں دیتے تھے، حکمت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی ان کے پاس اتنی زبردست قسم کی چیزیں موجود تھیں، باتیں موجود تھیں، یعنی حکمت سے بھری ہوئی شخصیت تھی وہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حکمت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو خیر اعلیٰ ہے، اور ہدایت موجود ہو مگر ہادی نہ ہو، یعنی اگر ہادی ہوگا تو ہدایت آئے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہادی ہے نا، وہی تو ہدایت دیتا ہے۔ اگر آخری امام مہدی آئیں گے، مہدی ہدایت دینے والے نا، ہادی ہے نا وہ، جب وہ ہادی آئے گا جو اللہ کا چنا ہوا تو پھر وہ ہدایت بھی دے گا، یعنی ہدایت لوگوں تک پہنچائے گا، اور اگر وہ ہدایت نہیں لیں گے تو ختم، چیپٹر کلوز۔ تو یہاں پر کیونکہ عمل بغیر کسی عامل کے اور نظم بغیر کسی ناظم کے، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ہمارا فعل ہے، وہ کسی بھی عامل کے نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یہ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یا میں پڑھ رہا ہوں تو یہ یقیناً کسی علم والے نے ہی تو یہ کتاب لکھی ہے، تبھی تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نظم ہے، نظم سے مراد نظامت کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی ناظم ہونا ضروری ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ اس کی مثال لے لیے، آپ کے علاقے میں کوئی ناظم اعلیٰ ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ تمام آپ کے علاقے کا نظم و نسق کو سنبھالے، اسی لیے اس کو ناظم کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور عمارت بغیر کسی معمار کے، عمارت کسی مستری کے، کوئی ٹھیکیدار کے جو بنانے والا ہو، مستری کے چل سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتا کوئی۔ اسی طریقے سے نقش بغیر کسی نقاش کے، یہ جو نقش نگاریاں ہوتی ہیں وہ کوئی نقاشی کر سکتا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی موجد کے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر شے کو تربیت و بقا کی احتیاج ہے، اور ہر شے کو تربیت کا فیض مل رہا ہے، لہذا ضروری ہے کہ کوئی تربیت کرنے والا ہو، اور یہ تربیت کرنے والا یقیناً وہی ہو سکتا ہے جو خود تربیت کا محتاج نہ ہو، اور وہی رب العالمین ہو سکتا ہے، وہی پروردگار ہو سکتا ہے تمام عالم کا، تمام عالم۔ جب سے زمان و مکان موجودات نے عدم سے وجود کی طرف انتقال کیا، اس وقت سے خدا کی ربوبیت کا عملاً اظہار ہونا شروع ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب یہ کائنات بنائی جائے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا سارا عملاً اظہار ہو گیا، اور رب حقیقی خدا کی ذات ہے، لیکن تربیت کا فعل مخلوق سے بھی صادر ہو سکتا ہے، اور ربوبیت کا ناقص نمونہ ماں کی محبت اور تربیت میں نمایاں ہے۔ آپ دیکھیں ماں کتنی زبردست قسم کے تربیت کرتی ہے۔ اسکولوں میں تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ تربیت کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بزرگ، بڑوں، عالم، سب سے تربیت سیکھتے ہیں۔ اسکول میں تو آپ دیکھیں موسٹلی آپ کو ایجوکیشن تو ملے گی، لیکن ایتھکس نہیں ملے گا۔ تربیت آپ کو یہیں سے ملتی ہے، اور اگر آپ کے والدین تربیت یافتہ نہیں ہو تو پھر اولاد کا حال برا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی ربوبیت کا ناقص نمونہ ماں کی محبت اور تربیت میں نمایاں ہے۔ یہ ناقص نمونہ ہے ماں، جبکہ کمپلیٹ مکمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ماں کی صورت دیکھیں کتنی زبردست تربیت کرتی ہے، جس کو ہم بہت مختصراً کہہ رہے ہیں۔ اور پھر
حکیم مطلق نے ماں کی محبت میں ربوبیت کے تمام خد و خال جمع کر دیے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا جو دو احسان ہے، ربوبیت نہیں ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے کہ بھئی میں کوئی بھوکا ہے اس کو آپ نے کھانا کھلا دیا، لیکن آپ ربوبیت میں نہیں آ سکتا، وہ رب نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ بہت غور طلب باتیں ہیں یہ، کہ اگر آپ نے یہ رب سمجھ لیا تو بس سمجھ لیا۔ ربوبیت کے لیے ضروری ہے کہ پرورش و نگرانی کا ایک مسلسل و جاری انتظام رحم و شفقت کے ساتھ ہو۔ آج اگر کوئی کسی کو روٹی کھلا دے یا کچھ کھلا دے تو وہ الٹیمیٹلی چاہے گا کہ مجھے بھی جو ہے نا اس کے اگینسٹ میں کچھ ملے۔ اس کے بغیر کون کسی کو کچھ کرتا ہے؟ کچھ نہیں تو وہ یہ کہے گا کہ سلام تو کر لے گا، وہ مجھے عزت تو دے گا کبھی کسی وقت، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ رحم اور شفقت کے ساتھ، اسی لیے رب حقیقی خدا ہی کی ذات ہے، کیونکہ اس نے اپنی قدرت کاملہ اور فیض ربوبیت سے ہر موجود کے لیے زندگی اور بقا کے لیے جس وقت اور جس مقدار میں جس چیز کی ضرورت تھی، اس طرح انہی اوقات میں اس مقدار میں اس کا انتظام کر دیا۔ اب اس کی میں مثالیں دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ پورے طریقے سے آپ یہاں سے سیکھ کے سمجھ کے چلے جائیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو بیان کرتا ہے کہ نفع و غرض حصول کے لیے تربیت کرنے والا تمام مخلوق اسی تربیت کے فعل سے متصف ہے، کیونکہ تربیت یا حصول نفع کے لیے ہوتی ہے یا طلب ثواب کے لیے۔ ان دونوں صورتوں میں غرض شامل ہے۔ بھئی یا تو میں کوئی کام ایسا کروں گا تو میری غرض ہوگی نا کہ مجھے ثواب ملے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چلو میں کچھ نہیں مانگ رہا اس بندے سے، لیکن میری غرض تو ہے نا کہ یہ مجھے دعائیں دے دے گا، ہے یا نہیں ہے؟ دوسری شے کہ تربیت خود ہی اسی شے کو نفع پہنچانے کے لیے ہو، کہ تربیت کا یہ انداز خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہ کسی طرح سے مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا فیض تربیت مخلوق کی افادیت کے لیے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی اس کی کچھ کریں، نہیں بھی کوئی کرتا تب بھی وہ دیتا، کیونکہ وہ رب ہے۔ مخلوق میں اگر کوئی تربیت و احسان کا عمل بجا لاتا ہے تو اس میں اس کی غرض شامل ہوتی ہے، جلد یا بدیر نفع کی امید ہوتی ہے، اور ساتھ ہی تربیت کرنے والے کے خزانے میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مربی ہے، یعنی مربی کے معنی کہتے ہیں بزرگ۔ اگر کبھی لفظ آ جائے کہ یار یہ تو بڑا مربی ہے، مربی کے معنی بزرگ، یعنی ایسا مربی ہے کہ نہ اس کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی حیثیت سے مخلوق کا محتاج ہے۔ مخلوق سے کوئی ضرورت مند اگر کسی مخلوق کی فرد سے سوال کرنے میں اصرار کرتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ مخلوق سے کوئی ضرورت مند اگر کسی مخلوق کے فرد سے سوال کرنے میں اصرار کرتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ مثال کوئی فقیر ہمیں راستے میں ملے یا چوراہے پہ ملے اور ہم نہیں دینا چاہیں تو آپ مجھے بتائیے ہم غضبناک ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے؟ غصہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مربی ہے کہ اس سے سوال کرنے میں جتنا زیادہ آپ اصرار کریں گے وہ پسند کرتا ہے اس بات کا۔ فرق ہے نا یہ؟ مخلوق کا احسان طلب کے بعد ہوتا ہے اور محسن حقیقی بغیر مانگے عطا کرتا ہے، یہ رب ہے۔ مخلوق کا احسان محسن کی موت یا فقر و غیبت کی وجہ سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن رب حقیقت کا احسان کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ میں اس دنیا میں ہوں، آج میں کلام پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، منقطع ہو جائے گا سلسلہ، اللہ کوئی اور بندہ بھیج دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ جاری و ساری رہے گی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کے حوالے سے، اب مثال کے طور پہ مخلوق کا احسان کسی خاص قوم و قبیلے و افراد سے مخصوص ہوتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی خدائی تربیت کا فیض دوست دشمن سب کے لیے عام، جبھی تو وہ کہتا ہے میں رب العالمین۔ دیکھیے وہ کسی دوست یا قاد بندے کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے رب ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ہم یہاں رب العالمین ہی پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم رب کی کر رہے ہیں، پھر آگے عالمین کے متعلق بیان کریں گے۔ اسی منظم نظام تربیت سے کارخانہ وجود حیات چل رہا ہے۔ وجود بقا اور تربیت کے لیے جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اس کی تخلیق میں اس نے فراوانی کر دی۔ پانی، ہوا کی حیات کی بقا کے لیے سخت ضرورت تھی، لہذا اس کی تخلیق فراوانی اس نے زیادہ کر دی۔ آپ دیکھیں ہوا کتنی، پانی کتنا یوز کرتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتا، ہوا کتنی چلتی ہے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسان کی بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تربیت کا یہ نظام ہر ذی حیات و ذی روح کی تربیت کا انتظام ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہے تو اس کے لیے ہے یہ ہوا یا پانی، سب کے لیے، سبھی کے لیے۔ اس نے پہلے بزم کائنات کو انسان کی تربیت کی تمام ضروریات سے آراستہ کیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق دیکھو کتنی زبردست یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اس نے پہلے بزم کائنات، یہ جو کائنات ہے نا، اس کو سجانے اور انسان کی تربیت کے تمام ضروریات سے آراستہ کر دیا کہ انسان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی یا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے کائنات، انسان ابھی نہیں بنایا، لیکن انسان بنانے سے پہلے ہی انسان کے لیے، آدم کے لیے تمام تر وہ چیزیں خلق کر دیں جو ضرورتیں زندگی کے لیے اہم تھی۔ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارساز ہے وہ۔ پھر انسان کا وجود ظہور کی طرف منتقل کیا۔ بچہ جب بطن مادر میں جب وجود کی طرف منتقل ہوا، وہیں سے خدائی ربوبیت نے پر حکمت انداز سے تربیت کا انتظام شروع کر دیا۔ اب یہ بڑا غور طلب جملے ہیں، مزہ آ جائے گا اگر اس کو سن کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، رب ہونا کتنی زبردست اس نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچہ بطن مادر یعنی ماں کے پیٹ میں اس کا وجود کی طرف منتقل ہوا تو اس نے وہاں پر حکمت انداز سے تربیت شروع کر دی۔ اس کی عقل حیران ہو گئی کہ بچے کو غذا ماں کے خون سے ملتی، بچے کو غذا ماں کے خون سے ملتی رہی، نہ بچے کو معلوم اور نہ ہی ماں کو احساس کہ جو کچھ کھاتی رہی وہ غذا خون میں تبدیل ہو کر بچے کی غذا کس طرح بنتی رہی۔ اب دیکھیں یہ جو پروڈکشن ہے نا بچے کی، اب اس پر ذرا غور کیجیے آپ۔ اور اسی غذا سے بچے کا گوشت، ہڈیاں اور اعضا بنتے رہے، بچے کی ناف کی نالی سے اسے غذا اور آکسیجن ملتی رہی اور کاربن گیس خارج ہوتی رہی۔ کسی نے گیس کو نہ آتے دیکھا نہ ہی جاتے دیکھا۔ اب کیا زبردست سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر ہی ڈیولپمنٹ شروع کر رہا ہے، وہ ایک نقطے کو اور ایک اصول کے تحت ہر عضو کو کی تخلیق اور تربیت ہوتی رہی۔ غرض بطن مادر میں 3 پردوں کے اندر تاریکی میں دست قدرت تخلیق و ترتیب کا فعل انجام دیتا رہا۔ یہ جو 3 پردے ہیں نا، بچہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ایک ہی پردے میں، اور بالکل ایسا سافٹ جیل کے اندر ہوتا ہے، پھر ایک لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے، پھر ایک بہت بڑی لیئر ہوتی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آیا تو رب حقیقی نے اس کی تربیت کے لیے پہلے ہی سے، اب یہ بھی بڑی غور سے سننے کی بات ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہاں ہے۔ اب بہت غور تھا، جہاں سے بھی بات نکل گئی نا تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے دوبارہ تو فیس بک پہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہیں پہ جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو۔ بچہ جب دنیا میں آیا
تو غذا کی نوعیت اور مزاج کا درجہ بدرجہ تبدیلی کا لحاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. اب یہ بہت غور طلب ہے. سسٹم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ دنیا میں آیا، یعنی وہ دنیا میں مادر بطن سے نکل کے دنیا میں جب آیا تو غذا کی نوعیت اور مزاج کی درجہ بدرجہ تبدیلی کا لحاظ رکھا گیا. ابتدا میں بچے کا معدہ کمزور تھا. اب میں رب کو ڈیفائن کر رہا ہوں، پالنے والے کو ڈیفائن کر رہا ہوں. بھائی اگر مزہ نہیں آ رہا تو اب میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے، میں یہ 3 دفعہ پڑھتا ہوں، 4 دفعہ، اور پھر میں آپ کے پاس ڈیلیور کر دیتا ہوں اور مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے. پہلی دفعہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، پھر میں غور کرتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر غور کرتا ہوں، پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں، ابتدا میں بچے کا معدہ کمزور تھا، لہذا ہلکی غذا کا انتظام کر دیا گیا. جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور جب دودھ پلائی کی مدت پوری ہو گئی، دودھ پلائی کی مدت 2 سال ہے نا قرآن کے اندر، اور معدے میں ہضم کرنے کی قوت آ گئی تو ماں کا دودھ خشک کر دیا اللہ نے. اس سے پہلے بہت ہی ایسا دودھ، ایسی غذا دی جو بڑی سافٹ کہ بچے کا معدہ اچھے طریقے سے ہضم کر لے. اسی طرح نباتات سمجھتے ہیں، باٹنی یعنی کہ درخت، پودے، یہ جو نباتات ہیں، نباتات کی تربیت کا انتظام زمین کے سینے میں کر دیا گیا. زمین کے اندر ایک بیج کے اندر پودا اور درخت پوشیدہ ہوتا ہے. ایک بیج کے اندر آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، مٹی کے اندر بیج پہنچا تو اس میں جڑیں اور شاخیں نمودار ہونے لگی. خیال رکھیں، رب پروردگار پالنے والا، خیال یہ ذہن میں رکھو. جتنی باتیں ہو رہی نا، یہ پھر مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اس کے لیے اس میں جڑیں اور شاخیں نمودار ہونے لگیں. الہی نظام تربیت کے تحت زمین کے اجزاء اور فضا سے خوراک حاصل کر کے پروان چڑھتے رہے. جڑیں زمین سے پانی اور نمکیات جذب کر کے پتوں تک پہنچاتے نہیں، اور پتے دن کے وقت آکسیجن کی فیکٹریاں بن کر آکسیجن خارج کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت یہی پتے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. وہی پودے جن کا سایہ دن میں صحت کے لیے مفید تھا، رات کے وقت مضر ہو گیا. زمین نشو نما کے خزانوں سے معمور ہے. جیسے ہی کسی وجود میں بڑھنے اور نشو نما پانے کی استعداد پیدا ہوئی، فوراً کارخانہ ہستی اس کی طرف متوجہ ہو گئی. سورج کے تمام کار فرمائیاں، فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں، عناصر کی تمام سرگرمیاں صرف اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب کوئی ذی حیات وجود کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور کب کسی کسان کے ہاتھ سے کوئی دانہ زمین پر گرتا ہے. اور زمین انتظار میں رہتی ہے کہ جیسی دانہ گرے گا زمین جذب کرے گی، اپنی جڑیں بنائے گی، پودا نکلے گا، اس کے اندر سے پھر مختلف. تو غرض اللہ تبارک و تعالی رب حقیقی ذی حیات و ذی روح کی تخلیق سے قبل ان کی تربیت کا ایک مکمل نظام خلق فرما رہا ہے، جس کے مطالعے سے عقل انسانی خدا کے وجود و عظمت اور حکمت کا اقرار کیے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی. غور و فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو. یہ جو میری تمام تر چیزیں نیچر، ان کو غور کرو، فکر کرو، دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیسے تخلیق کیا، کیسے کیا، اور یہ تمہارے لیے کیا، اور یہ تو دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے. اور جن لوگوں نے بھی نیک عمل کر کے پہنچیں گے نا تو وہ تو اور حیران ہو جائیں گے کہ واہ، وہاں پر تو انسان کے، یہاں تو پھر بھی انسان کے مزاج سے مختلف چیزیں بھی نظر آئیں گی. بھائی دیکھیے، بہت سے لوگوں کو سردی اچھی لگتی ہے، بہت سے کو نہیں لگتی. بہت سے کو گرمی بہت اچھی لگتی ہے، بہت سے کو گرمی اچھی نہیں لگتی. بہت سے کو بارش اچھی لگتی ہے، بہت سے نہیں لگتی. لیکن آخرت کے اندر جو ہے نا، انسان کو جو بھی چیزیں ملیں گی نا وہ اس کے مزاج میں ملیں گی. یعنی اگر میں اے سی کے اندر ہوں اور میں ایک ٹیمپریچر چاہتا ہوں کہ بھائی 26-27 کافی ہے، یا 25 کافی ہے، یا 24 کافی ہے، اگر 18-19 پہ ہوگا تو میں ٹھٹر جاؤں گا.
مجھے وہ تکلیف دے گا، میں بلینکٹ اوڑھوں گا، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن وہاں پر انسان کی اپنے مزاج پر ہوگا ہر چیز، چاہے وہ موسم کا، چاہے وہ کھانے پینے کا ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام ربوبیت نے ہر ذرے کی احتیاط اور سیرابی کا انتظام کر دیا. سورج روشنی کا چراغ ہوتے ہوئے اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کر سمندر سے پانی کھینچتا ہے، اور ہوائیں اس پانی کو اپنے دوش پر لیے زمین کے مختلف مقامات تک پہنچا کر نظام تربیت میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ بھی اس کی رحیمانہ تربیت کا فیض ہے کہ ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بناوٹ اس انداز سے کیے کہ ہر موجود کی قوت و صلاحیت اس کے سامان و تربیت کے مطابق ہوتی ہے. ہر ایک چیز. آپ اور میں شاید اس ٹیمپریچر میں نہیں رہ سکتے کہ جو کہ سندھ میں جیکباد یا نوابچے میں 52 ڈگری تک چلا جاتا ہے، 50 ڈگری، یا ایسے علاقے جہاں پر -7 -6 پہ ٹیمپریچر چلا جاتا ہوں. ہر ایک کا اپنا اپنا بنا دیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوا کے ایسی بناوٹ و نوعیت رکھتی ہو جو اس کی پرورش کے حالات اور ضروریات کے مطابق نہ ہو. اس کی تربیت کی تکمیل کے لیے ہر مخلوق کے ظاہری باطنی ساخت ایسی وضع کر دی کہ جیسے اس کے گرد و پیش کا یعنی گرد و پیش کا ماحول ہو. ایسا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. لہذا ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی کچھ پاتی ہے جس سے اس کی تربیت یا نشو و نما کا سامان مہیا ہوتا ہے. یہ ہے وہ رب. اب ہم عالمین کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے رب العالمین ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. تو ابھی ہم نے رب، اب عالمین. اس کو بھی سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. ہم تو ایک عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب آپ غور کیجئے گا. عالمین تمام جہان. عالمین کے معنی کیا ہے؟ تمام جہان. جیسے میں نے آپ کو رب کے معنی کیا بتایا تھا؟ پالنے والا، پروردگار. اب یہاں عالمین، عالمین تمام جہان، جو بھی جتنے بھی جہان ہیں. عالمین کے دائرے میں خدا کے علاوہ مکان و زمان و مادہ صورت سب کچھ آ جاتے ہیں. زمانہ اس مدت سے عبارت ہے کہ جس کے سبب قبلیت اور بعدیت حاصل ہوتی رہی ہے، اور رب العالمین کہ وہ مکان و زمان اور مادہ صورت کا خالق ہے اور خالق مخلوق سے سابق ہے. لہذا ذات الہی مکان و زمان مادہ صورت سے سابق ہے. اب یہاں پر انسان اپنی عقلی طور پر سمجھے کہ انسان کی تربیت، روح کی تربیت و سعادت کا انتظام کیسے کیا گیا ہے. لفظ عالمین، یعنی ہم اس وقت عالمین کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم انسانیت جب ہدایت اور سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو تو اس کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آتی، اور روحانی سعادت کی. لیکن جب نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر ختم ہو گئی تو یہ روحانی و اخلاقی تربیت کا انتظام بغیر نیابت یعنی امامت کی صورت میں قیامت تک کے لیے کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا عالمین کا کہ اپنے آپ کو رب العالمین کا، اور پھر ایک ایسا پیغمبر بنایا جس کو کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. اب جہاں جہاں تک وہ رب العالمین ہے وہاں وہاں تک وہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں تک وہ رب العالمین ہے. آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی آخری بنایا جس کو رحمت للعالمین کا. اب وہ رحمت للعالمین جو ہے یقیناً وہ بھی بشر ہے. نور تو اپنی جگہ ہے لیکن ہے تو بشر. اس نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ پیغمبر اسلام پر جب نبوت پیغمبر اسلام پر ختم ہو گئی تو یہ روحانی اخلاقی تربیت کا انتظام پیغمبر کی نیابت یعنی امامت کی صورت میں قیامت تک کے لیے کر دیا گیا. اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے بعد یعنی نبی کے بعد یا رسالت کے بعد رسول کے بعد اپنا کام چھوڑا نہیں. اللہ نے اس دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بعد امامت کا دروازہ کھول دیا اور وہ امامت کا دروازہ قیامت تک کے لیے. اور وہ نیابت کس کی تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اسی نے پیغمبر اسلام نے اپنی امت سے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 گراں قدر چیزیں، 2 بھاری چیزیں. ایک کتاب خدا، یہ کتاب، اور دوسری میری اطرت یعنی میری اہل بیت. جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. یہ کھل کر بیان قرآن اور اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی تو ایک عقل، ہماری عقل تو چلے میں کہتا ہوں میں جس اس سے تعلق رکھتا ہوں اگر سامنے والا نہیں بھی رکھتا اتنی تو وہ عقل رکھتا ہے کہ ایک امام تو آئے گا نا، یا اس پر بھی ایمان نہیں ہے؟ بھائی پہلے پہ ایمان نہیں ہے، 12ویں پہ ایمان تو ہے کہ ایک امام تو آئے گا، امام مہدی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یار یہ بات بڑی واضح ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کے کہ 2 گراں قدر چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرت رسول یعنی آپ کے علم. جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں ساتھ میرے پاس آئیں گے. یہ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. اچھا لوگ اس کو ہی نہیں سمجھ پا رہے، آپ یقین کریں نہیں سمجھ پا رہے. وہ بہت سمپل سا فارمولہ ہے. لفظ عالمین وجود و ظہور کے وسیع صحرا میں جتنی دنیا ہیں تمام کو محیط ہے. کائنات کی وسعت کا ابھی تک، اب یہ بڑے غور طلب بات ہے، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کائنات کی وسعت کا ابھی تک عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکی. بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے دماغ رکھنے والے، بڑے بڑے لوگوں کی ریسرچ ابھی تک چل رہی ہے لیکن وہ ابھی تک پورے طور پر نہیں کیا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اس کی صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک گرامیٹر دے دیا، یہ جو دماغ ہے نا یہ دے دیا. اسی سے استعمال کرنے سے عام آدمی کا پرسنٹیج اگر دماغ کا استعمال کرنے کا بہت کم ہے لیکن جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ زیادہ اس میں استعمال کرتا ہے. سائنسدان زیادہ اس کو دماغ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر اب بیان یہ ہو رہا ہے کہ کائنات کی وسعت کا ابھی تک عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکی. اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں نظام شمسی موجود ہیں. اب یہ بہت غور طلب بات کر رہا ہوں میں، یہ آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، خاص طور پہ یہ نوجوانوں کو بلکہ بڑوں کو بھی. نظام شمسی کی بات کر رہا ہوں میں. کیا اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں نظام شمسی موجود ہے. لاکھوں کروڑوں سورج اپنے سیاروں کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں ایک کہکشاں کہلاتے ہیں. آپ تو ایک ہی سورج دیکھ رہے ہو نا جو اس دنیا کو جگمگا رہا ہے، اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ کروڑوں. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ کی
کہ اس نے کائنات کتنی بنائی ہوں گی. تب اگر ہم اس کہکشاں کی بات کر رہے ہیں نا، اس کہکشاں جو زمین کے اندر سے نظر آ رہی ہے، جو گلیکسی کہلاتی ہے نا، یہ اگر ہم اسی کی کو مطلب ایک کو دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک کو یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور کائنات کے اندر کروڑوں کہکشاں ہیں، کروڑوں گلیکسیز موجود ہیں. اور موجودہ تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ دو کہکشائیں جو قریب قریب تھیں، اب یہ بڑی غور طلب بات ہے، دو کہکشائیں جو قریب قریب تھیں دور ہونی شروع ہو گئی، تو اچانک ایک نئی کہکشاں ان کے درمیان نمودار ہو گئی. یہ عالمین عالم اور طلب چیزیں بیان کروں، جس کا پہلے علم نہیں تھا اچانک نمودار ہو گئی. سائنسدان پریشان ہے کہ یہ تو پہلے، اس سے پہلے ہم نے پوری کی پوری لگائی دوربینیں اور بڑے بڑے قسم کے آلات، تو ہم نے دیکھا کہ دو کہکشائیں الگ ہوئی، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ دونوں دور ہوئی ہیں، لیکن پتہ چلا اس کے درمیان میں سے ایک اور کہکشاں نکلی ہے جس کا پہلے علم نہیں تھا. اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ ذاریات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے ہمیں اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں. میں جو اکثر کہتا ہوں نا لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت دے دیتا ہے زمین کو. خانہ کعبہ یا میدان عرفات یا منا یا مزدلفہ یا کربلا یا نجف اشرف یا کوئی بھی ایسے مقدس مقامات، لوگ پہلے ہزاروں آتے تھے، پھر لاکھوں ہوئے، پھر کروڑوں ہوئے، اور میں کہتا ہوں اربوں خربوں بھی ہو جائیں، اللہ زمین کو وسعت دے دے گا. ہماری عقل و سوچ نہیں کہے گی کہ یہ کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میدان عرفات ہی جو ہے نا وہ میدان ہو جسٹس ڈے والا، کوئی مسئلہ نہیں. اب بظاہر میدان عرفات کو آپ اور ہم دیکھیں گے نا تو بڑا چھوٹا سا نظر آئے گا. کہاں تک سمائیں گے اس دنیا کے لوگ ہیں؟ 7 سے 8 ارب لوگ ہیں دنیا میں، کیسے 7 ارب 8 ارب لوگ آ جائیں گے؟ ابھی کربلا میں تو صرف 3 سے 4 کروڑ اور 5 کروڑ ہی لوگ تھے نا، تو یہ 7 ارب کیسے آ جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ زمین کی وسعت کو دے دے گا، جو ادھر یہاں بیان کر رہا ہے اللہ تبارک. سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہم وسعت دے دیتے ہیں. موجودہ تحقیقات کے لحاظ سے 30 ارب سے زائد ستاروں کی تصاویر لی جا چکی ہے. 30 ارب ستاروں کی، جن میں ہر ستارہ اپنے مقام پر ایک سورج ہے. ہر ستارے میں ایک، آپ کا جو یہ والا سورج ہے نا ایک سورج رکھتا ہے وہ. رب العالمین پہ آ رہا ہے مزہ، آ رہا ہے نہیں؟ میرا رب کتنا زبردست ہے، اور اپنے ساتھ کئی سیارے رکھتا ہے وہ، اور ان میں بعض ستارے سرخ رنگ کے اور بعض نیلے رنگ کے ہیں. سرخ رنگ کے ستارے نیلے رنگ کے ستاروں سے بڑے ہیں. نیلے رنگ کے ستاروں کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ان میں ہر ایک کے اندر ہمارے سورج جیسے کم از کم 1000 سورج سما سکتے ہیں. عالمین عالم عالمین کائنات، اور سرخ رنگ کے ستارے اتنے وسیع ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر کم از کم 1000 نیلے ستارے سما سکتے ہیں. جب کائنات میں ایک ایک ستارہ اتنی وسعت رکھتا ہو تو پوری کائنات کی وسعت کا عقل انسانی اندازہ نہیں لگا سکتی. اللہ تبارک و تعالی، انسان کتنا عقل مند ہے، لیکن اتنا عقل مند نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو ایک ایک چیز کو سمجھے.
اس عظیم وسیع کائنات کا خالق و مالک و رب حقیقی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و کمال کے چھٹے وارث میرے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا یقیناً اللہ نے 1,00,000 نورانی قندیلیں خلق کی ہیں، 1,00,000 نورانی قندیلیں خلق کی ہیں اور ان کو معلق کر دیا۔ عرش اور تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جنت و جہنم سب ایک قندیل کے دائرہ و حلقے میں واقع ہے، اور باقی قندیلوں میں جو کچھ ہے اسے خدا ہی جانتا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ آؤ جو علم کا دروازہ ہے وہاں سے لے لو۔ رسول خدا تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو علم کا شہر ہے۔ علم نبوت کے 8ویں وارث میرے مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے علاوہ کوئی بشر پیدا نہیں کیا؟ ہاں خدا کی قسم خدا نے 10 لاکھ عالم اور 10 لاکھ آدم پیدا کیے ہیں، اور تم ان تمام دنیاؤں اور آدم سے آخر میں ہو۔ اندازہ کیجئے آپ، ہم تو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے کب سے دنیا آباد ہے اور کب سے چل رہی ہے، کون کون سی مخلوقات کون سی خلق کے در آئی۔ ہمارے سائنسدان تھوڑی بہت تجربہ کر کے بھئی ایک ڈائنوسار ہوتا تھا کبھی، اب اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کون کون سے جانور اور حشرات اور انسان پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہوتی ہوں گی۔ ہم ابھی جنات کو نہیں سمجھ پائے، بلکہ حضرت آدم کو نہیں سمجھ پائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ عالمین کی وسعت کا اندازہ اس حدیث نبوی سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے 7ویں آسمان میں تمہاری زمین کے میدانوں کی طرح میدان دیکھے۔ کیا فرما رہے میرے نبی کہ میں نے 7ویں آسمان میں تمہاری زمین کے میدانوں کی طرح میدان دیکھے اور فرشتوں کے گروہ در گروہ دیکھے، ہر گروہ دوسرے گروہ کی پرواہ کیے بغیر مسلسل محو پرواز تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ خود ان سے دریافت فرما لیجیے۔ تو میں نے ایک فرشتے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام کیکائل ہے۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو وہ اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے پوچھا کب سے محو پرواز ہو؟ اس نے کہا کہ اے حبیب خدا معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ خداوند عالم یعنی عالم نور کے 1000 سال کے بعد ایک ستارہ خلق کرتا ہے، اور میں ایسے 6000 ستارے اپنے پرواز کے دوران دیکھ چکا ہوں۔ اتنی وسیع کائنات کا خالق و مالک رب العالمین ہے، اسی نے اپنے حبیب کو تمام کائنات کے لیے رحمت و نبی اور گواہ بنا کر رحمت للعالمین بنا دیا۔ رب اور عالمین سمجھ میں آیا؟ یقین کریں مزہ آ گیا تھا مجھے کہ ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم ہے، کیا اس کی یہ تو ایک ہماری مطلب کائنات میں یہ تو ایک زمین ایک مخلوق نظر آ رہی ہے۔ آج ہم الرحمن اور رحیم پر بھی گفتگو کریں گے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 9:30